آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت 67-68 کی بات کر رہا ہوں، اچھا سیر کے لیے گئے تھے میرے اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا اس ٹائم پہ بیلنس کرنے مشرف کے صاحب لیے تھے۔ گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں ہم سب؟ امید کرتے ہیں ہم سب اچھے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد پریڈکشن آف پاکستان انڈیا وار۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا پریڈکٹ کیا انڈیا اور پاک وار کے بارے میں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو، پھر کریں گے اس کے بارے میں بات۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت 67-68 کی بات کر رہا ہوں، اچھا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک پی ڈبلیو ڈی کے۔ انہوں نے دعوت دی تھی، آپ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں۔ ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کی بات ہو گئی، پہنچی وہیں ایک خاک جہاں کا خبیر تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ اللہ خیر سلام، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا ہے، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے، لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں۔ We have been cut to size۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، اس ٹائم پہ بیلنس کرنے مشرف کے صاحب لیے تھے۔ گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون؟ ہز ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے۔
یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ جو ہے دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا. چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہوں. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں. تو یہ تھی ویڈیو. اور یہ بات تو ماننا پڑے گا کہ اتنے بڑے جو اسکالر ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جی ہیں، تو یہ لوگ اتنی عبادت انہوں نے کر رکھی ہے اور اتنا پڑھ رکھا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. اور جو انہوں نے پہلے بھی کئی چیزوں پہ پروڈکشن دی ہے اپنی، تو وہ ان کی صحیح رہی ہے. اور آج وہی چیز ہو رہی ہے جو انہوں نے بتایا کہ انڈیا پاکستان وار کے بارے میں کہ ایسا جو بھی ہوگا اور اس کے پاکستان کے چائنا کے ساتھ اچھے رشتے ہوں گے. تو یہ اس ٹائم ہی انہوں نے اس چیز کو پریڈکٹ کیا تھا اور آج وہی چیز ہو رہی ہے، سچ میں ہو رہی ہے. تو گائز یہ تھا میرا ریئیکشن. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کر کے ضرور بتانا. گائز میں بہت محنت کر رہی ہوں، تو آپ چینل پہ آئے تو سبسکرائب کرے بنا بالکل نہ جائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.